الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب ہنوز نامی گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورہ حامی بے کسا سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین باعث ایجاد عالم اصل عالم علت عالم مبدأ عالم مرکز عالم محور عالم جان عالم نور عالم رحمت عالم مقصد عالم مقصود عالم مطلب عالم مطلوب عالم مظہر عالم مظہر عالم مظہر عالم زینت عالم زیبائش عالم آرائش عالم حسن عالم جان عالم نور عالم رحمت عالم جان کی جان ہم سب کا ایمان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب المقام واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ، اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی معزز احباب سادات کرام علماء کرام قرہ حضرات تشریف فرما ہے، اللہ کریم سب کو ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں چودھری توحید خالص صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے محفل میلاد سجائی ہے اور حضرت علامہ مولانا ابو نمیر محمد عمیر المدنی زیدہ مجدہ ان کے حکم پر میں اس دفعہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم میرا آنا آپ کا سننا سنانا اپنی پاک بلندگار بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی مئتن کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم سے بھی آزاد ہے۔ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جی؟ 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اور بدلے میں ملے گا کیا؟ منافقت سے بھی آزادی، جہنم سے بھی آزادی۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی ذات پر درود پڑھنے والے کو بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ میری ذات پر درود پڑھنے والا پکا مومن بھی ہے، پکا جنتی بھی ہے۔ اور کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے جی؟ 100 مرتبہ۔ بدلے میں ملے گا کیا؟ ایمان بھی، جنت بھی۔ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بولیں ذرا۔ بڑا سستا سودا ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو ایمان کی مور بھی ہے، جنت کی مور بھی ہے۔ اور ہمارے پنجابی کی مثال ہے کہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا۔ تو جتنا ہم درود پاک کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بڑھتی جائیں گی۔ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں رب درود کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ رب کائنات درود پڑھنے والے کے رزق میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ نہ تو مال لگتا ہے، نہ جان لگتی ہے، نہ کوئی طاقت لگتی ہے۔ زبان ہلانی ہے، کام ہو جانا ہے۔ اور رب کو بھی پسند ہے، رب بھی بھیجتا ہے اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام۔ تو ہمیں بھی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ہم تو خوش نصیب بڑے ہیں، ہم خوش نصیب ہی بڑے ہیں کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار ہمارے درود و سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، حضور خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور ہم درود پڑھیں اور سرکار سماعت نہ فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی درود و سلام پڑھے اور حضور کو خبر نہ ہو؟ تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہا کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی آج کی رات ولادت ہوئی ہے، تو ولادت پر تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ تو نیت فرما لیں کہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ رب بھیج رہا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ رب کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی تو میلاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو رب نے تو فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ رب بھیج رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ رب کا بھیجنا، حضور کا آنا یہی تو میلاد ہے۔ یہی تو کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اور اس سے شرک بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میلاد مناتے ہو، شرک مناتے، شرک کرتے ہو۔ ارے شرک کیسے ہو گیا؟ رب نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے، رب نے بھیجا ہے، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب
نہیں ہوتا تو شرک کیسے ہو گیا؟ ارے ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد منا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں حضور کے نام کے، جلوس نکلتا ہے مصطفیٰ کریم کے نام کا، لائٹیں لگتی ہیں حضور کے ذکر کے لیے، گھر سجتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، بازار سجتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کے لیے، کیونکہ محفل میلاد تو نام ہی ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ محفل میلاد تو نام ہی کس کا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کا۔ اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے بچپن کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حضور کے لڑکپن کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حضور کے شباب کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حضور کی جوانی کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر بکریاں چرانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولا جھلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر جھولے میں چاند سے باتیں کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے مولا علی کی گود میں سر رکھ کے سونے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے ہجرت کی رات صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہونے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے کافر کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے درخت کو زمین پر چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے پتھر کو پانی پر چلانے کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے کمالات کا ہو، اب وہ ذکر چاہے میرے مصطفیٰ کے معجزات کا ہو۔ محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ میرا مصطفیٰ عرش پہ جاتا ہے معراج ہوتی ہے، فرش پہ آتا ہے میلاد ہوتا ہے۔ محفل میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا، اور حضور کا ذکر تو رب کا ذکر ہے۔ ہم محفل میلاد سجاتے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی پڑھتے ہیں، حمد خدا بھی کرتے ہیں، تو حضور کا ذکر ہوتا ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد سجانے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو محفل میلاد پر اعتراض کرتا ہے وہ حضور کے ذکر پر اعتراض کرتا ہے، رب کے ذکر پر اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے محفل میلاد حضور کے ذکر کا نام ہے۔ رب فرماتے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ رب بھیجنے والا ہے اور حضور تشریف لانے والے ہیں۔ بتائیں، رب بھیج رہا ہو اور سرکار آ رہے ہو تو کیا ان کی ذات میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو ہر نقص اور عیب سے منزہ اور مبرہ بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، کامل و اکمل بنا کر، عرف و اعلیٰ بنا کر۔ ارے عالم حیرت کے اندر جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ حضور جیسا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سفر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مدینے کی طرف۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے غلام عامر بن بحیرہ بھی ہے۔ صحرا کا سفر ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑتی ہے، جھونپڑی کے قریب جاتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک باوقار خاتون بیٹھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ وہ عورت کہنے لگی قحط چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی نظر جھونپڑی میں کھڑی ایک بکری پہ پڑ جاتی ہے،
حضور نے فرمایا یہ بکری دے دو۔ وہ عورت کہنے لگی لاغر ہے، کمزور ہے، تھن سوکھے ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اجازت تم دے دو، اس کے تھنوں میں دودھ لانا میں مصطفیٰ کا کام ہے۔ اس عورت نے اجازت دی۔ ابو بکر کہتے ہیں بکری کو پکڑ کر مصطفیٰ کے قریب کیا، بکری نے اپنی ٹانگیں کھول دی، فسم اللہ ودعا بالبرکہ، حضور نے اللہ کا نام لیا، برکت کی دعا کی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے، ایسے لگتا تھا جیسے بکری کے تھنوں میں حوض کوثر کی نہر جاری ہو گئی ہے۔ وہ لاغر کمزور تھن سوکھے ہوئے، اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ سرکار نے ابو بکر کو دیا، عامر بن بحیرہ کو دیا، جھوپڑی میں موجود سب کو دیا، برتن بھر دیے۔ آخر میں سرکار نے اس عورت کو دیا۔ عورت کہنے لگی پہلے آپ پی لیجئے۔ سرکار نے فرمایا ساقل قوم آخرھا، قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ اس عورت نے پیا، سرکار نے پیا، آگے کا سفر جاری ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شوہر آ جاتا ہے۔ شوہر آتا ہے۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ جھوپڑی کس کی تھی؟ وہ ام معبد کی جھوپڑی تھی۔ ام معبد کی جھوپڑی تھی۔ اس کا شوہر ابو معبد آ جاتا ہے، جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے۔ ام معبد کا رنگ ڈھنگ بھی بدلا ہوا ہے، جھوپڑی کا رنگ ڈھنگ بھی بدلا ہوا ہے، دودھ سے برتن بھرے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے ام معبد کیا بات ہے؟ آج کوئی آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ ام معبد کہنے لگی آنے والا آیا تو تھا لیکن میں اس کا نام نہیں پوچھ سکی۔ اس کے آنے سے جھوپڑی میں بھی برکت آ گئی، بکری میں بھی برکت آ گئی، دودھ میں بھی برکت آ گئی، لگتا ہے اس کا نام مبارک تھا۔ ابو معبد کہنے لگے ام معبد بتاؤ تو صحیح تیرا مبارک کیسا تھا؟ تیرا مبارک کیسا تھا؟ قالت ام معبد رأیت رجلا مبارکا، ام معبد کہتی ہے میں نے ایک مبارک مرد کو دیکھا، برکت والے مرد کو دیکھا۔ وہ کیسا تھا؟ ظاہر الوداعتی ملیح الوجہ حسن الخلقی قسیم وسیم۔ ام معبد کہتی ہے جو آنے والا آیا تھا اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، اس کا حسن نمکین حسن تھا، اس کی تخلیق بڑی خوبصورت تھی۔ میرا مبارک قسیم بھی تھا، میرا مبارک وسیم بھی تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہو۔ ام معبد کہنے لگی میرے مبارک کا چہرہ اتنا حسین تھا، اس چہرے جیسا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، ان آنکھوں جیسی میں نے کسی کی آنکھیں نہیں دیکھی، اس کی پیشانی اتنی پیاری تھی، اس پیشانی جیسی میں نے کسی کی پیشانی نہیں دیکھی، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت تھی، ان کی انگلیوں جیسی میں نے کسی کی انگلیاں نہیں دیکھی۔ وہ وسیم بھی تھا، میرا مبارک کیا تھا؟ وسیم بھی تھا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس شخص کو کہتے ہیں جسے ایک بار دیکھ لیا جائے تو جی چاہے بار بار دیکھتے جائیں، بار بار دیکھتے جائیں۔ فرماتی ہے میرا مبارک قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا، ارے اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا، حسن اتنا اعلیٰ تھا کہ ان جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ان کو دیکھ لیا تھا، ایک بار دیکھ لیا تھا، جی کرتا تھا بار بار دیکھتی جاؤں، بار بار دیکھتی جاؤں۔ کہا ابو معبد نے ام معبد اور بتاؤ تیرا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد کہنے لگی وَإِذَا تَكَلَّمَ أَلَاهُ الْوَقَارِ وَإِذَا سَمَتَ
الہ البہا، میرا مبارک جب بولتا تھا وقار چھا جاتا تھا، اور جب خاموش ہوتا تھا ہیبت چھا جاتی تھی۔ اب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا، اجمل من قریب واحسنہ من بعید، اگر کوئی دور سے دیکھتا اسے بھی حسین لگتا، قریب سے دیکھتا اسے بھی حسین لگتا تھا۔ میرا مبارک ایسا تھا، اگر کوئی قریب سے دیکھتا اسے بھی خوبصورت لگتا، اور اگر کوئی دور سے دیکھتا اسے بھی حسین لگتا تھا۔ بعض لوگوں کو دور سے دیکھا جائے تو پیارے لگتے ہیں، قریب آ کر دیکھا جائے تو کہتے ہیں وہ بات نہیں جو دور سے تھی۔ بعض قریب سے پیارے لگتے ہیں، دور جا کر دیکھے تو کہتے ہیں وہ بات نہیں جو قریب سے تھی۔ ارے میرے مصطفیٰ اتنے حسین تھے، اگر کوئی دور سے دیکھتا وہ بھی کہتا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو وہ بھی کہتا کیا باتا میرے سرکار دیا۔ قریب والوں کو بھی پیارے اور دور والوں کو بھی۔ قریب کون تھے؟ ابو ہریرہ تھے۔ قریب کون تھے؟ ابو ہریرہ تھے۔ جب انہوں نے میرے سرکار کو دیکھا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین کسی شے کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور سے زیادہ حسین کسی شے کو، یہ قریب والے تھے۔ اور 1400 سال کے بعد جب مہر علی نے دیکھا تو کہا اج سکمت راندی ودیری یہ کیوں دلڑی اداس دھنیری یہ لو لو وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مت چمکے دی لاٹ نورانی یہ کالی زلف کے اک مستانی یہ مخمور اکھی ہن مت بھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ارے قریب والوں نے جب دیکھا حضرت ہند بن ابی حالہ حسنین کریمین کے ماموں، انہوں نے جب دیکھا تو کیا کہا یتلألأ وجہہ کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور جب حضرت جابر نے دیکھا تو ایک طرف 14ویں کا چاند ہے، ایک طرف آمنہ کا چاند ہے۔ بالآخر حضرت جابر نے کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي، ارے آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اور 1400 سال کے بعد جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا، امام احمد رضا نے دیکھا تو کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کے جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ ارے یہ تو قریب اور دور والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جب پتہ چلا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا کہا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأسرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ ڈالی،
اگر وہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی دیکھ لیتی، اگر وہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی دیکھ لیتی، صرف پیشانی، آنکھیں نہیں، چہرہ نہیں، زلفیں نہیں، مبارک انگلیاں نہیں، فرمایا اگر مصر کی عورتیں میرے مصطفیٰ کی پیشانی کا حسن دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو نکال کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتی۔ اتنے حسین تھے میرے مصطفیٰ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، غم زدوں کو رضا مجتبی کے ہے، بے کسوں کا سہارا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو جیسے میرے سرکار ہے ایسا میرے آقا بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ رب نے حضور جیسا بنایا ہی کسی کو نہیں ہے، جیسا میرے مصطفیٰ کو بنایا ایسا رب کائنات نے کسی کو بھی نہیں بنایا، بے مثل و بے مثال ہے۔ اس دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور جیسا، حضور جیسا، سرکار جیسا کوئی نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے آج۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تو حضور کی غلامی میں آ جائیں، دامن مصطفیٰ کو تھام لیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام آج جنہوں نے مان لیا نا، کل قیامت کے دن رب اپنے محبوب کی شانیں دکھائے گا بھی، منوائے گا بھی، لیکن جس نے آج مان لیا اس کی کل بھی مانی جائے گی، اور جس نے آج نہ مانا اس کا کل قیامت کے دن ماننا کام نہیں آئے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے آج۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب سب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، حضور فرماتے سب سے پہلے میرا رب مجھے اٹھائے گا، حضور کو اٹھائے گا، اس کے بعد سارے نبی، سارے پیغمبر، ولی، ساری امتیں اٹھیں گی۔ میرے آقا فرماتے وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، سارے جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، سب کا خطیب میں مصطفیٰ ہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، ساری امتیں رب کی بارگاہ میں جمع ہو کے آ جائیں گی، اور سب کے خطیب مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ حضور خطیب ہوں گے، اور خطیب جب آتا ہے تو ممبر بھی بچھایا جاتا ہے، ممبر بھی رکھا جاتا ہے، خطیب کو اونچی جگہ پہ ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ سرکار کا ممبر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے بتایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے نا، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سب کا خطیب میں مصطفیٰ ہوں گا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا آیِسُوا، سرکار فرماتے ہیں جب سب مایوس ہو جائیں گے سب کو خوشخبری سنانے والا میں مصطفیٰ ہوں گا۔ حضور سب کو خوشخبری سنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، خود سجدے میں گر کر اپنی گری امت کو اٹھاتے یہ ہے، رب سلم رب سلم کی صدا سے
پل سے پار لگاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا، سناتے یہ ہیں۔ سرکار خوشخبری سنائیں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا اکرم علی ولد آدم، قیامت کے دن رب اولاد آدم کے اندر سب سے زیادہ اکرام، عزت اور مرتبہ میں مصطفیٰ کو عطا کرے گا، ولا فخرہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی فخر ہے، مجھے اس پر کوئی فخر ہے۔ سرکار آپ کو فخر نہیں ہے، ہمیں تو ہے نا، ہمیں تو ہے نا حضور کی ذات پر فخر، اور جن کو فخر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے۔ تو سرکار اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور یہ نعمت رب نے ایمان والوں کو عطا کی ہے، ایمان والوں کو عطا کی ہے، یہ احسان رب نے ایمان والوں پر کیا ہے، تو خوشی بھی ایمان والے ہی مناتے ہیں، احسان ایمان والوں پر ہے تو خوشی بھی ایمان والے مناتے ہیں، تو میلاد بھی منائیں گے، گھر بھی سجائیں گے، گلیاں بھی سجائیں گے، بازار بھی سجائیں گے، مسجدیں بھی سجائیں گے، اور مصطفیٰ کریم کی سنت بھی اپنائیں گے، بولیے ذرا حضور کی سنت بھی اپنائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب فرماتا ہے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق پانی پئیں، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کر سنت کے مطابق پانی پیے، فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بولو ذرا، فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر بچھا کر اپنے انداز میں رکوع اور سجدے کرتے ہیں، بتائیں یہ عادت اچھی ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری اولادیں بھی نماز پڑھیں گی، ہم سنتیں اپنائیں گے تو ہماری اولادیں بھی سنتوں کی پیکر بنے گی، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہماری اولادیں بھی قاری قرآن بنیں گی، ہم اگر گناہوں میں پڑے رہیں تو ہماری اولادیں بھی گناہوں میں پڑی رہیں گی۔ اس لیے حضور کی سنت کو اپنائیں، اپنی زندگی کو حضور کی طریقے کے مطابق کر لیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں، سرکار کی ذات بھی خوش ہوگی، سرکار کا رب بھی خوش ہوگا۔ حضور خوش ہوئے تو رب بھی خوش ہوگا، کیونکہ رب تو اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، جس نبی کا ذکر کرتے ہیں، اس نبی کے طریقے پر بھی چلنا پڑے گا، اس نبی کی سنت کو بھی اپنانا پڑے گا، پھر جا کر ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی، ہماری قبر و حشر بہتر ہوگی۔ اللہ کریم میلاد مصطفیٰ کے صدقے قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے مالک لم یزل اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دوست کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔